الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ کہا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لازم الاستغفار، کہ جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم و ملزوم کر لیا، مطلب اس نے اپنی زندگی کی روٹین میں استغفار کرنا شامل کر لیا۔ استغفار کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ استغفار کے بارے آپ کو بہت ساری بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو، گناہ صغیرہ ہوں گناہ کبیرہ ہوں، وہ آپ اس سے اپنے رب سے استغفار کرتے ہو اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو۔ استغفار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فرماتے ہیں کہ جب تک میں دن میں 100 بار استغفار نہ کر لوں میرے دل پر غلاف کی سی کیفیت رہتی ہے۔ یہ معاملہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا، جن کا ڈائریکٹ تعلق رب کریم سے ہے۔ اب جو رسول کا معاملہ ہوتا ہے، رسول معصوم عن الخطا ہوتا ہے، رسول کو استغفار کی ضرورت نہیں، رسول معصوم عن الخطا ہوتا ہے، رسول سے خطا سرزد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، رب کریم کی ڈائریکٹ حفاظت میں رسول ہوتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ استغفار رسول کے لیے خطا کیا ہوتی ہے کہ جب اس کا قلبی تعلق رب کریم سے اسی لیول پر رہ جائے جس لیول پر تھا، اس میں بڑھوتری نہ ہو، اس میں وہ اضافہ محسوس نہ کرے روز، تو وہ سمجھتا ہے کہ رب سے تعلق کچھ کمزور ہو گیا، وہ اپنے اس کمزور تعلق کو اپنی خطا سمجھتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے۔ رسول اپنی خطا پہ استغفار نہیں کرتا، رسول معصوم عن الخطا ہوتا ہے، وہ اپنی خطا پر استغفار نہیں کرتا بلکہ اس بات پر استغفار کرتا ہے کہ رب سے اس کا قلبی تعلق میں اگر کسی قسم کا ٹھہراؤ آ گیا ہے، لفظوں پر غور کرنا،
لفظوں پر غور کرنا کہ قلبی تعلق میں کوئی ٹھہراؤ آ گیا، کمی نہیں آئی اللہ کے ساتھ، رسول کے دل کے تعلق میں کمی نہیں آئی، ٹھہراؤ آ گیا ہے، بڑھوتری نہیں ہوئی، وہ اس پر استغفار کرنا۔ یہ ہے رسول کا معاملہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی میں راستہ دے گا، ہر تنگی میں راستہ دے گا۔ اب میرے بھائیوں، ضیق کہتے ہیں، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ضیقن کے نام سے بھی استعمال ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا ضیقن صدری، آپ کا سینہ بھیجتا ہے کفار کی ناپسندیدہ باتوں سے۔ ضیق کہتے ہیں تنگی کو۔ تو استغفار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی تنگی میں راستہ فراہم کرے گا، مخرجن، راستہ، اس تنگی سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ اب تنگی کیا کیا ہو سکتی ہے، اس بات پر غور کرو۔ ایک آپ کی جسمانی لحاظ سے تنگی آ سکتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے کیا کیا تنگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کو جسمانی صحت میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کی جسمانی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کی ذہنی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، جتنا آپ اس سے کام لینا چاہتے ہیں وہ اتنا کام کرنے سے قاصر ہے، جسم بھی قاصر ہے، ذہن بھی قاصر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ضیق، مطلب جسمانی کمزوری بھی، ذہنی کمزوری بھی۔ اور کیا ہوا؟ رزق کی تنگی آ گئی آپ پر رزق کی کشادگی نہیں، آپ پر رزق کی تنگی آ گئی ہے، آپ کو رزق کی تنگی محسوس ہونے لگی ہے، تو یہ بھی ضیق آ گیا آپ پہ۔ دنیا کی اور پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، گھر میں مسائل ہیں، بچے بیمار ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، مالی پریشانی بھی آ گئی، مالی تنگی بھی آ گئی، جسمانی تنگی، ذہنی تنگی، مالی تنگی۔ اگر یہ تینوں تنگیوں کا آپ کو کسی وقت سامنا ہو جائے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا۔ قرآن پاک میں سورۃ نوح کے یہ الفاظ ہیں کہ اے میری قوم والو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں اتار دے گا، وہ تمہارے لیے چشمے بہا دے گا، وہ تمہارے لیے، وہ تمہیں بیٹے دے گا۔ تو کیا کیا تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جسمانی تنگی کا، ذہنی تنگی کا، مال کی تنگی کا، اور کچھ اور پریشانیاں آ سکتی ہیں ازدواجی لحاظ سے۔ یہ تمام تنگیوں کا حل کیا ہے؟ استغفار، استغفار، استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تنگیوں سے آپ کو مخرج دے گا، راستہ دے گا۔ پھر ایک تنگی اور غور کر لیں، ایک جسمانی تنگی کے علاوہ آپ کو روحانی تنگی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ باوجود بہت کوشش کے رب سے تعلق نہیں بنتا، روح میں کشادگی نہیں آتی، آپ کا سینہ کھلتا نہیں، جیسے حضرت موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے۔ کس لیے کھول دے؟ رب سے تعلق نہیں بن رہا، رب سے تعلق نہیں بن رہا، روح پاک نہیں ہو رہی، روح کثیف ہے، رب سے اس کا تعلق نہیں جوڑ رہا، مطلب روحانی تنگی کا آپ شکار ہیں۔ باوجود اس کے کہ تمام فرائض ٹائم پہ ادا کر رہے ہیں، تمام فرائض وقت پہ ادا کر رہے ہیں، لیکن روح کی تنگی کا سامنا پھر بھی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفار کرنا پڑے گا، تب اللہ سے آپ کی روح کا تعلق جڑ جائے گا۔ تو کیا فرمایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ من کل ضیق مخرجن ومن کل ہم فرجن، اور تمہیں ہر غم سے نجات دے گا۔ جو لوگ
استغفار کریں گے انہیں ایک تو ہر تنگی میں کشادگی دے گا، راستہ فراہم کرے گا، پھر انہیں ہر غم سے نجات دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے انہیں رزق کی امید بھی نہ ہوگی، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے رزق کی امید تک بھی نہ ہوگی۔ اب میں نے آپ کو بہت کلیئر کٹ اس حدیث کے بارے سمجھا دیا کہ آپ کو کن کن تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جسمانی تنگی ہو سکتی ہے، ذہنی تنگی ہو سکتی ہے، مالی تنگی ہو سکتی ہے، گھریلو پریشانیاں گھیر سکتی ہیں، روحانی تنگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی غم اور حزن سے آپ دوچار ہو گئے ہیں، کوئی ایسا قریبی عزیز آپ کا دنیا سے مفارقت کر گیا جس کے غم میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ استغفار کو اپنا شعار بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، جو وقت فارغ ملے اس میں اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور آپ پڑھ رہے ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا آپ پڑھ رہے ہوں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی استغفار کی فارم ہے، ایک سید الاستغفار بھی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتی لک وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہتے ہیں، اسے سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی کسی وقت میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سید الاستغفار کا ترجمہ کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی دعا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا استغفار کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ آپ جب استغفار کر رہے ہوں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح کے دانوں پہ دانہ چڑھا جا رہا ہو، تو یہ ضرور ذہن میں رکھ لینا کہ وہ خالی زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو، کہ زبان سے استغفر اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل فون پہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، سامنے کسی شخص سے بات بھی کر رہے ہیں، ذہن کاروباری مصروفیات میں الجھا ہوا ہے، ادھر بیوی سے گپ شپ چل رہی ہے اور ادھر ہاتھ میں استغفار کی تسبیح چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے، جو انیب ہیں، جو منیب ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری طرف رجوع کر کے مجھ سے مانگو، پھر میں تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔ تو جب استغفار کریں تو رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور کس طرف سوچنا چاہیے؟ کس گناہ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ نے کچھ اوامر بتائے ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، کچھ نہیں بتائے ہیں، کچھ کاموں سے روکا ہے، تو اپنے بارے سوچو کہ اللہ نے جو اوامر بتائے تھے کیا میں ان پہ عمل کر رہا ہوں؟ اللہ کے بتائے ہوئے جو اوامر قرآن پاک میں بیان کیے گئے، محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائے، کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ یہ استغفار کرتے ہوئے یہ سوچو کہ جو اوامر قرآن نے بتائے، محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائے، کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو تب استغفار پڑھو، تب استغفر اللہ کا دانے کو نیچے کرو کہ یا اللہ یہ امر بھی تیرا چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا تھا، میں یہ بھی نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کر رہا، ان پہ میں تیرے سے استغفار کرتا ہوں۔ اس استغفار کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اور دوسری استغفار کس پہ کرو گے؟ وہ نہیں، وہ منکرات جو قرآن نے بتائے کہ ان سے بچو، ان کے قریب تک نہ جاؤ، پھر سوچو اپنے دماغ میں کہ ان منکرات سے بچ رہے ہو، اور ادھر سے استغفار کی تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، پھر سوچو کہ یہ منکر، اس منکر میں بھی میں ملوث، اس منکر میں بھی میں ملوث، اس منکر میں بھی میں ملوث۔ منکرات کی لسٹ آپ کے دماغ میں چلنی چاہیے جو آپ کے خود اندر موجود ہوں، پھر اس کے ساتھ استغفار کی ضرب لگاؤ کہ یا اللہ مجھے ان منکرات سے بچا، میں معافی مانگتا ہوں
تیرے سے ان منکرات سے، تب وہ منکرات سے جان چھٹے گی، تب رب متوجہ ہوگا کہ ہاں میرا بندہ اپنا احتساب کر رہا ہے، جو میں نے کرنے کے کام کہے وہ نہیں کر رہا، جن کاموں سے روکا وہ کر رہا ہے، آج وہ میری طرف متوجہ ہو کے اپنا احتساب کرتے ہوئے، کاموں کو یاد کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو پھر میرا رب غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، پھر استغفار کا حق ادا ہوگا۔ اس حدیث پاک کا یہی مفہوم ہے جسے میں نے آپ کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ استغفار کیسے کی جائے، اس کا کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ خالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لیں گے، نیکی کا زمرہ ضرور مل جائے گا، اس کا مقصد اور حق ادا نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پڑھ لیں، الف لام میم، 30 نیکیاں مل گئیں۔ رب کریم کی ذات تو بہت غفور ہے، رحیم ہے، دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تجھے سمجھ نہیں آیا، تو نے پڑھ لیا الف لام میم، جا 30 نیکیاں۔ لیکن میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ یہ قرآن کا پڑھنا آپ کے حق میں قرآن شفاعت نہیں کرے گا۔ پھر قرآن کو پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، پھر سمجھو جیسے سمجھنے کا حق ہے، پھر عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے، پھر یہ قرآن دیوار بن کے حائل ہو جائے گا آپ کے اور عذاب کے درمیان۔ پھر رب کے سامنے یہ شفاعت کے طور پہ پیش ہو جائے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، من استطاع، تو جتنی اس کی حیثیت تھی اس کے مطابق اس نے میرا حق ادا کیا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ کیا رب اپنے کلام کی شفاعت بھی نہیں مانے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی صفت ہے۔ رب کریم اس کی بات کیسے نہیں سنیں گے؟ محمد رسول اللہ کی بات کیسے نہیں سنیں گے؟ جب محمد رسول اللہ ہمیں پہچان لیں گے کہ اے رب میرا امتی ہے، اور جسے حوض کوثر سے پیالہ پلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 50,000 سال کے دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پہلے امتی بن کر تو دکھاؤ۔ یہ میں نے آج استغفار کے بارے بہت مختصر آپ کو باتیں بیان کر دی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ میں، آپ، ہم سب لوگ، ہماری پوری کی پوری زندگی اس قرآن پاک کے مطابق گزر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ شعراء کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلی، آپ میں سے جو لوگ باقاعدگی سے آتے ہیں انہیں اس سورۃ شعراء کے بارے پتہ ہوگا کہ یہ مکالمہ چل رہا ہے فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دیا تھا کہ راتوں رات تم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب کے بارے بھی بتا دیا تھا کہ میں نے انہیں ان کے چشموں سے نکال لیا، ان کے نفیس رہائش گاہوں سے نکال لیا، ان کے خزانوں سے نکال لیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کا پیچھا کرو۔ حالانکہ وہ تو عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے دل کے اندر عذاب کے طور پہ اللہ نے غیظ و غضب ان کے دل کے اندر ڈال دیا، اور وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنا غضب قرار دے رہے ہیں، اسے ان کے لیے اپنا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے اس میں رب کریم فرما رہے ہیں کذالک، تو بس پھر اسی طرح ہوا جیسے میں نے کہا کہ میں نے انہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، کہ میں نے انہیں نکال دیا ان کے باغات میں سے، ان کے چشموں میں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور ان کے خزانوں میں سے اور ان کی نفیس رہائش گاہوں میں سے میں نے انہیں نکال باہر کیا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاں اسی طرح ہی ہوا، میں نے انہیں نکال باہر کیا، مطلب میرے غضب نے انہیں لپیٹ لیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ان تمام چیزوں کا وارث میں نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔
جو انہوں نے چشمے چھوڑے، جو خزانے چھوڑے، اور جو انہوں نے اپنی نفیس رہائش گاہیں چھوڑی، مطلب ان سب کا وارث میں نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نہ سمجھ لینا کہ وہی چیزیں جو فرعون چھوڑ کے گیا تھا تو بنی اسرائیل نے لوٹ کے آ کے دوبارہ لے لیں، ایسا نہیں تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پھر بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے دے دیں، ان کی وراثت میں بھی یہ تمام چیزیں انہیں عطا کر دیں، مطلب انہیں باغات بھی دے دیے، چشمے بھی دے دیے، خزانے بھی دے دیے، اور فرعون کو اپنے باغات سے بھی نکال دیا، چشموں سے بھی نکال دیا، خزانوں سے بھی نکال دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو انہوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشرکین۔ اب آپ لفظ مشرکین بار بار سنتے ہیں، جو کاف ڈنڈے والا مشرکین ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ یہ کاف نقطے والا بڑی کاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تعقب کیا سورج نکلتے وقت، جب سورج کی صبح سورج طلوع ہوتا ہے، پو پھوٹتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اسے مشرکین کہتے ہیں، کاف دو نقطوں والا۔ تو انہوں نے پیچھا کیا جب سورج طلوع ہو رہا تھا، فلما ترا الجمعان، تو پس جب دیکھ لیا دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ فرعون کا لشکر جو ہے اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، اس کے پاس لاجسٹکس، جو آج کل کے دور میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں انگریزی کی، لاجسٹکس، کہ سامان رسد بہت زیادہ تھا، مطلب اس نے تیزی سے پیچھا کر لیا۔ وہ حضرت موسیٰ کا گروپ تو رات کو نکلا ہوا تھا، یہ صبح نکلے، پھر بھی ان کے قریب پہنچ گئے، تو مقصد کیا تھا کہ ان کے پاس رسد بہت زیادہ تھا، طاقت بہت زیادہ تھی۔ فرعون کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذل اوتاد بھی کہا ہے کہ یہ میخوں والا تھا، مطلب اس کے خیموں کے جو کھونٹے ہوتے تھے وہی بہت سارے جانوروں پر وہ کھونٹے لادے جاتے تھے، مطلب اتنا زیادہ بڑا لشکر تھا کہ اس کے کھونٹے ہی جانوروں پہ لاد کر لے جائے جاتے تھے۔ تو فرعون کی بہت زیادہ طاقت تھی، پس یہ نکلے صبح کے وقت، وہ نکلے رات کو، لیکن دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، مطلب فرعون کے گروہ نے پکڑ لیا حضرت موسیٰ کے گروہ کو۔ کیوں؟ طاقت میں زیادہ تھا، سامان رسد زیادہ تھا، اس وقت کی سواری جو گھوڑے، اونٹ، وہ سب کچھ اس کے پاس زیادہ تھے۔ تو ہوا کیا؟ فلما ترا الجمعان، جب دیکھ لیا دو گروہوں نے ایک دوسرے کو، قال اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ کے اصحاب نے، یہ صحابی رسول تھے، یہ حضرت موسیٰ کے صحابی تھے، جیسے ہمارے محمد رسول اللہ کے اصحاب ہیں، صحابی ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے صحابی تھے، بشری تقاضا تھا ان میں بھی، ہماری طرح یہ بھی کچھ کمزور تھے۔ تو کیا کہا اصحاب موسیٰ نے؟ انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے، بے شک، کیوں؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، درمیان میں یہ پس کر رہ گئے۔ اب اپنے پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جن پر نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں ان پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ یقین کا لیول تو دیکھیں، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، پکڑے نہیں گئے ہم، حالانکہ ابھی تک کوئی معجزہ سامنے نہیں آیا، لیکن یقین کا لیول نبی کا ہے، نبی ہے، ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ اور یہی الفاظ محمد رسول اللہ نے کہے تھے جب غار ثور میں
غار ثور کے اوپر کفار مکہ پہنچ گئے. غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں, محمد رسول اللہ ہیں, مطلب یار غار بھی ہیں اور رسول وقت کے بھی ہیں, اللہ کے محبوب بھی ہیں, احمد مجتبی بھی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی. تو محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ لا تحزن, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے. یہی الفاظ حضرت موسیٰ نے کہے, انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا. فاوحینا الی موسیٰ, تو رب کریم کیا کہہ رہے ہیں, پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کو, ان اضرب بعصاک البحر, کہ مار اپنا عصا, مار اپنی لاٹھی اس سمندر پر. فن فلقا, تو پھٹ گیا. فلق کہتے ہیں پھٹنے کو. تو رب کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ فن فلقا, پھٹ گیا سمندر. یہ فلق کا لفظ فالق الاسباح, اللہ تعالیٰ فالق الاسباح, اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ خود استعمال کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میں ہوں صبح کی سفیدی کو پھاڑنے والا. فالق الحب والنوا, بیج کو پھاڑنے والا میں ہوں. تو یہاں اللہ نے کیا کہا؟ فن فلقا, تو وہ پھٹ گیا. فکانا, تو ہو گیا. کلو فرقن, ہر ایک حصہ, مطلب سمندر درمیان سے پھٹا, ایک حصہ یہ, ایک حصہ یہ. تو کیا ہوا؟ فکانا کلو فرقن کالطود العظیم, تو ہو گیا ایک ایک حصہ ایسے جیسے بلند و بالا پہاڑ. کالطود العظیم, بلند و بالا پہاڑ. ایک پہاڑ اس طرف کھڑا ہو گیا پانی کا, ایک پہاڑ اس طرف کھڑا ہو گیا. اور نبی کا معجزہ یہ ہو گیا کہ سمندر میں راستہ بن گیا. اس واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کی جائے گی. آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں, کیونکہ جب ہم درس شروع کرتے ہیں تو گنتی کے چند لوگ موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو قرآن سننے, اسے سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.